فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو اکیلا ہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام سید الاولین، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، سرتاج رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ رب العزت نے تب آقا علیہ السلام کو نبوت سے ہمکنار فرمایا اور قرآن کریم کی عظیم نعمت سے نوازا، تو تب سے لے کر آج تک یہود و نصارہ، کفار، مشرکین اور بے دین لوگوں کا یہ رویہ رہا، ان کی یہ کوشش رہی کہ کسی طریقے سے قرآن کریم کی تعلیمات کو بند کیا جائے، قرآن کریم کی تذلیل کی جائے، اس کی توہین کی جائے کہ شاید لوگ قرآن کریم کی تعلیم سے باز آ جائیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس کلام کو جو ترقی سے نوازا، جو عظمتوں سے نوازا، وہ کسی سے کم نہیں۔ مشرکین مکہ آقا علیہ السلام کے ہوتے ہوئے کبھی کبھار آقا علیہ السلام کو جھٹلانے کے لیے یہ کہتے نظر آتے کہ یہ اللہ کی طرف سے قرآن نہیں نازل ہوا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ۔ مشرکین مکہ یہ کہتے کہ یہ قرآن نعوذ باللہ من ذالک آقا علیہ السلام کی خواب کی باتیں ہیں، آپ نے اس کو خود گڑھا ہے۔ کبھی لوگوں کو بیزار کرنے کے لیے یہ کہتے نظر آتے کہ یہ قرآن نعوذ باللہ آقا علیہ السلام ایک شاعر ہیں، آپ کا اپنا کلام ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ الانبیاء میں فرماتے ہیں بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل ہوا شاعر۔ مشرکین مکہ کہتے یہ تو ایک شاعر ہے جو اپنا شاعرانہ کلام پیش کرتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا۔ کبھی لوگوں کو بیزار کرنے کے لیے قرآن کریم کا مذاق اڑاتے، عذاب والی آیات نازل ہوتی ان کے ساتھ مذاق کرتے۔ اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، جب اللہ کی آیات نازل ہوتی اس کے ساتھ مذاق کرتے کہ یہ عذاب یہ کوئی حقیقت نہیں، اگر حقیقت ہے تو ہمیں آ جائے، عذاب دیکھتے ہیں ہم اس کا مقابلہ کر لیں گے۔ وحاق بہم ما کانوا یستہزئون وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون۔ پھر ایک وہ وقت بھی آیا کہ وہ عذاب ان کے اوپر نازل ہوا اور وہ اس کی طاقت نہیں رکھتے کہ اس سے بچ سکیں یا اس کا مقابلہ کر سکیں۔ جب ان تمام حربوں کے بعد بھی ان لوگوں کو قرآن سے دور نہ کر سکے تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جس نے قرآن سنا وہ گمراہ ہو جائے گا، لہٰذا تم قرآن نہ سنا کرو۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، اے لوگو قرآن نہ سنا کرو، والغوا فیہ، بلکہ جب قرآن پڑھا جائے تم شور کیا کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ جو مسلمانوں کی آواز ہے، قرآن کی پکار ہے، یہ لوگوں تک پہنچ ہی نہ سکیں، تم ان پر غالب رہو۔ لیکن افسوس کا مقام تو یہ ہے وہ مشرکین مکہ ہو کر قرآن کی توہین کرتے، یہ کہتے نظر آتے کہ قرآن نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے۔ آج کا نام نہاد مسلمان بھی یہی کہتا ہے کہ اگر قرآن کریم کو خود پڑھا تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ کتاب وہ کتاب ہے جب مشرکین مکہ، کفار، بلکہ بڑے بڑے سائنسدانوں نے پڑھی، اس نیت سے پڑھی ہم اس کے اندر اس کی کمزوریاں تلاش کریں گے، ہم اس کو پڑھ کر مسلمانوں کو گمراہ کریں گے۔ یہ کتاب تو ایسی ہے کہ یہ کتاب ان پر اثر کر گئی، وہ اس نیت سے پڑھ رہے کہ ہم اس کو لوگوں میں گمراہی کا باعث بنائیں گے، اللہ نے ان کو ہدایت سے ہمکنار فرمایا۔ اگر آج کا ایک مسلمان اس نیت سے قرآن پڑھے کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے، میں سیدھے راستے پر آ جاؤں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کتاب اس کو گمراہی میں لے جائے۔ ہمیں ایسے مسلمانوں سے بچنا چاہیے، ایسے ایسے علماء سے بچنا چاہیے جو علماء کے اوپر ایک دبا ہیں، جو یہ بات کہتے ہیں
کہ قرآن کریم کو خود نہیں پڑھنا چاہیے، اس کا ترجمہ خود نہیں پڑھنا چاہیے، حالانکہ دنیا کی ساری تعلیمات حاصل کرتے ہیں۔ کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ ریسرچ نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب قرآن کا موقع آتا ہے، حدیث کی بات آتی ہے، تو کہتے ہیں آپ خود نہیں پڑھ سکتے، آپ کسی کے محتاج ہیں۔ اللہ کی قسم، یہ وہ کتاب ہے جس کو اللہ رب العزت نے ہدی للناس قرار دیا، یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے۔ یہ کتاب ایسی نہیں کہ جس کو پڑھ کر کوئی گمراہ ہو سکے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو قرآن مجید نازل ہوا، کفار نے لاکھ سازشیں کی کہ شاید ہم لوگوں کو روک سکیں، لیکن اللہ نے اس کی حقانیت کو واضح کرنا تھا۔ اس کا اقرار کفار نے بھی کیا، اس کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ جب اللہ نے کہا ایک سورت لے آؤ، نہیں لا سکے، کہا 10 آیات ہی لے آؤ، نہیں لا سکے، بلکہ کفار اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کو سننے میں وہ لذت بھی محسوس کرتے، لیکن صرف اقرار نہیں کرتے تھے۔ آج کے دور میں بھی کبھی دیکھتے ہیں مسلمانوں کے لیے یہ تکلیف کا باعث بنتا ہے جب غیر مسلم کبھی قرآن کی توہین اس انداز سے کرتے ہیں کہ اس کے اندر تحریف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کریم کو خود شائع کرتے ہیں لیکن اس کے اندر رد و بدل کرتے ہیں، کبھی بے حرمتی کا یہ انداز اپناتے ہیں کہ اس کو واش روم کے اندر بہا دیا جاتا ہے، کبھی اس کو ٹیشو پیپر کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور کبھی نظر آتش کرتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں سویڈن کے اندر قرآن کریم کی توہین کی گئی، مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچی۔ اسی موقع کے مناسبت سے آج کا جمعہ یہی ہے کہ قرآن کریم کی بے حرمتی اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ایک مسلمان جب قرآن کریم کی بے حرمتی ہوتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، ایک مسلمان کیا کر سکتا ہے؟ یہ قرآن تو وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کی عظمت اللہ نے بہت بلند بیان فرمائی۔ آئیے چند عظمتیں سنتے ہیں اور اپنے ایمان کو، اپنے روح کو تازگی بخشتے ہیں۔ یہ کتاب وہ کتاب ہے جس کو اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ کتاب میرا کلام ہے۔ آج دنیا میں بڑے سے بڑا آدمی ہو، اس کے کلام کی بہت ویلیو ہوتی ہے، اس کی بات لوگ غور سے سنتے ہیں، ایک عالم کی بات لوگ غور سے سنتے ہیں، ایک مذہبی اسکالر یا ایک ٹیچر کی بات بڑے غور سے سنی جاتی ہے، اس کی اہمیت ہوتی ہے، لیکن وہ کلام جو رب العالمین کا کلام ہے، جس نے تمام جہانوں کو پیدا کیا، جن و انس کو پیدا کیا، اس کے کلام کی کیا ویلیو ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کو اللہ رب العزت نے نازل کیا، وہ ذات جو بہت حکمت والی ہے۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیا گیا، اور نازل کرنے کے لیے جس فرشتے کا انتخاب کیا وہ فرشتوں میں سب سے اعلیٰ، اور جس ہستی کا انتخاب کیا گیا وہ نبی و رسول تمام جہانوں سے سب سے اعلیٰ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انتخاب کیا گیا، اور لانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام کا انتخاب کیا گیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ کتاب اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کی گئی، نزل بہ الروح الامین، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل کی گئی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی قلبک، آپ کے دل پر نازل کی گئی تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ یہ کتاب، اس میں کسی قسم کا شک باقی نہیں، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، کسی قسم کا شک اس کتاب میں باقی نہیں۔ انسان شک و شبے میں پڑھ ہی نہیں سکتا تو اس کتاب کو صحیح طریقے سے پڑھے۔ یہی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرما دیا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، جو انسان ہدایت چاہتا ہے، ایک انسان کی یہ سوچ ہے میں سیدھے راستے پر آ جاؤں، فرقہ واریت کا دور ہے، میں کس فرقے کو اپناؤں، کس کی بات کو مانوں، کس کی بات کو نہ مانوں۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا یہ وہ کتاب ہے جو لوگوں کو ہدایت دیتی ہے، سیدھے راستے پر چلاتی ہے۔ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ ہدایت حاصل کرے، اس کو چاہیے اس کتاب کو اپنا لے، اوڑھنا بچھونا اس کتاب کو بنا لے، قرآن کریم کی تفسیر خود پڑھے، اس کی تلاوت کرے، اس کی مٹھاس حاصل کرے۔ یہ وہ کتاب ہے
جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک ایک رات میں جس کی تلاوت کیا کرتے ہیں، وہ مٹھاس حاصل کیا کرتے ہیں. تو یہی وہ کتاب ہے جس کو باعث شفا بنا دیا گیا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. آج ہم لاکھوں روپیہ لگاتے ہیں، اپنی بیماری کا علاج کرواتے ہیں. علاج کروانا سنت ہے، لیکن کبھی قرآن کریم کے ذریعے بھی اپنا علاج کیجیے. یہ وہ کتاب ہے جس کو اللہ رب العزت نے باعث شفا قرار دیا. آج میرا اور آپ کا عقیدہ ایمان کمزور ہو چکا ہے. میں نے کبھی قرآن کریم کو اس نظریے سے نہیں پڑھا کہ میں نے کبھی سے شفا حاصل کرنی ہے. سعودی عرب کا واقعہ ہے، پاکستان کے عالم دین ہیں، معروف عالم دین ہیں، اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. تقریباً 1.5 سے 2 سال پہلے کا واقعہ ہے. ان کے بیٹے کا اور بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہوا، شدید ایکسیڈنٹ ہوا. ڈاکٹروں نے بتایا کہ بیٹی کی دماغ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، دماغ میں خون جم چکا ہے، ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی، کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی. حتیٰ کہ ڈاکٹروں نے کہا آپریشن کے علاوہ علاج ممکن نہیں، اور جان بھی جا سکتی ہے کیونکہ 2 ہفتے تک خون نہیں رکا. آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آئی سی یو میں بیٹی 18 دن تک رہی، میں نے صرف سورۃ فاتحہ کا دم کیا. 3 گھنٹے مجھے بیٹی کے پاس جانے کا موقع ملتا، روزانہ کی بنیاد پر 3 گھنٹے میں سورۃ فاتحہ کا دم کرتا. 1 دن کیا، 2 دن کیا، دوسرے دن کے بعد رپورٹس آئی، ڈاکٹر نے کہا طبیعت سنبھل رہی ہے، ابھی انتظار کیجئے، آپریشن کی ضرورت نہیں. 2 دن اور دم کیا، دوبارہ رپورٹس کروائی، ڈاکٹروں نے کہا طبیعت اور سنبھل گئی ہے. 18 دن کے بعد ڈاکٹروں نے کہا آپریشن کی ضرورت نہیں، اور 24 دن کے بعد وہ بچی اپنے گھر واپس آ جاتی ہے، صرف قرآن کریم سے شفا حاصل کی. آج میرے اور آپ کے پاس شفا حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پیروں فقیروں کے پاس جانا، بابوں کے پاس جا کے نظر و نیاز کرنا. اس سے شفا نہیں ملے گی، اس سے شفا بھی نہیں ملے گی، ہمارا ایمان بھی ضائع ہو جائے گا. وہ صحابی کہ جنہوں نے قرآن کریم کے ذریعے علاج کیا، سام کے ڈسنے کا علاج قرآن کریم سے کیا، سورۃ فاتحہ کے ذریعے کیا. آج ڈاکٹر یہ بات کہنے پہ مجبور ہیں کہ دل کا علاج سورۃ الرحمن کے اندر موجود ہے. ڈاکٹر حضرات ہسپتال کے اندر سورۃ الرحمن کی تلاوت لگاتے ہیں کیونکہ اس سے مریض کو شفا ملتی ہے. ہمیں بھی چاہیے، یہ قرآن کی عظمت ہے کہ ہم اس سے شفا حاصل کریں، اپنے بیماروں کا علاج قرآن کریم کے ذریعے کیجیے. یہی وہ کتاب ہے جس سے عروج حاصل کر سکتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما. کئی ایسی اقوام ہیں جو ترقی حاصل کرنا چاہتی ہیں. آپ نے اصول بیان فرما دیا کہ جو ترقی حاصل کرنا چاہتا ہے قرآن کریم کو اپنا لے. یہ وہ کتاب ہے جو انسان کو نیچے سے لے کر اوپر لے جاتی ہے، عروج پر لے جائے گی. یہی وہ کتاب ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے اسی کے ذریعے ترقی حاصل کی. پوری دنیا پہ بادشاہت کی تو صرف قرآن کریم کے ذریعے کی. اور آپ نے فرمایا وَيَزَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور یہی وہ کتاب ہے. اگر اس کو مسلمان نے اپنا اوڑھنا بچھونا نہ بنایا، اس کی تلاوت نہ کی، اس کے مطابق اپنا عمل نہ درست کیا، یہ کتاب انسان کو ترقی سے تنزلی کی طرف لے جائے گی، عروج سے زوال کی طرف واپس لے آئے گی. لہٰذا آج مسلمان کا رویہ یہی ہے کہ نہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نہ اس کے مطابق عمل کرتا ہے. اس لیے آج ہم ذلت کا شکار ہیں. آج کفار کو یہ جرت اسی لیے ہو رہی، اس کو پتہ ہے مسلمان کمزور ہے، اس کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ ہمارا مقابلہ کر سکے. ہمیں چاہیے قرآن کریم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیجئے تاکہ ہم بھی قرآن کریم کے ذریعے عروج حاصل کر سکیں. اور یہی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقرأوا القرآن، اے میرے صحابہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کیا کرو. فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، یہ وہ کتاب ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کے ہاں سامنے پیش ہوں گے. سورج سوا نیزے کی دوری پر ہوگا، عرش کے سائے کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا. دوست اپنے دوست سے، باپ اپنے بیٹے سے، بیٹا اپنے باپ سے، ماں اپنے بیٹے سے دور ہوتی چلی نظر آئے گی. ایک دوسرے سے نظریں چراتے نظر آئیں گے، کہیں کوئی نیکی نہ مانگ لے.
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے دنیا میں رہتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کی، اس کے مطابق عمل کیا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں یہ قرآن کریم سفارشی بن کر آئے گا، اللہ یہ وہ شخص ہے جو دن کو میری تلاوت کیا کرتا، یہ وہ شخص ہے جو رات کے وقت میری تلاوت کیا کرتا تھا، اس نے اپنی نیند کو قربان کیا تو میرے لیے قربان کیا۔ اے اللہ میں قرآن اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں، اس کو بخش دے، اس کو جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ قرآن کریم کی سفارش کو قبول کریں گے اور اس شخص کو جنت کا داخلہ نصیب فرما دیں گے۔ یہی وہ کتاب ہے کہ جس کی حفاظت اللہ رب العزت نے صحابہ کرام سے کچھ یوں بھی لی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، جنگ یمامہ کا موقع ہے، کثرت سے قرائے کرام حفاظ کرام شہید ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دورہ مبارک میں قرآن کریم ایک جگہ پر جمع نہیں تھا، کچھ حصہ کسی پتھر کے اوپر، کچھ کھجور کی ٹہنی کے اوپر، کچھ لکڑی کے اوپر اور مختلف چیزوں پر لکھا جاتا تھا، لیکن وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر مبارک میں جمع تھا، لیکن ایک کتاب کی شکل میں محفوظ نہیں تھا۔ جنگ یمامہ میں جب کثرت سے حفاظ شہید ہو گئے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت دیکھیے، آپ سیدنا ابو بکر کے پاس آئے، کہا امیر المومنین حفاظ کرام جنگ میں جاتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو قرآن ضائع ہو جائے، کیوں نہ اس کو ایک کتاب کی شکل میں محفوظ کر لیا جائے۔ آپ نے کہا میں وہ کام نہیں کروں گا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا۔ پھر آپ کو شرح صدر ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے رہنمائی ملتی ہے، آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا اور صحابہ کی ڈیوٹی لگائی، قرآن کریم کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کیا۔ پھر آقا سیدنا ابو بکر کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ ایک نسخہ موجود تھا۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کی لگتے جگر ہماری ماں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہی محفوظ ہوا، لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ مسلمان جب فتح کرتے تو کثیر تعداد میں مسلمان ہو جاتے، لیکن اجمی بھی لوگ مسلمان ہونے لگے جو غیر عرب تھے، ان کے لیے قرآن پڑھنا مشکل تھا، قرات میں اختلاف ہونے لگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قرآن کریم کا نسخہ لیا، اس کی فوٹو کاپیاں کروائی، اس کو لکھوایا اور ہر علاقے میں بھیج دیا تاکہ امت اختلاف سے بچ سکے۔ چنانچہ آپ کا یہ عظیم عمل آج تک جاری ہے اور وہ قرآن اس کے نسخے آج بھی موجود ہیں۔ سعودی عرب میں مدینہ منورہ میں میوزیم کے اندر وہ قرآن کریم کے نسخے موجود ہیں جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھوائے تھے، بلکہ اس قرآن کی 2 تصاویر فیس بک پر بھی موجود ہیں، میرے پاس بھی موجود ہیں، اگر کوئی ساتھی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ قرآن کریم نازل ہوا، اس کی عظمت یہ بھی ہے کہ پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی وہ کتابیں مخصوص مدت کے لیے نازل ہوئی، مخصوص لوگوں کے لیے نازل ہوئی، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو یہ اعزاز بخشا، یہ شرف بخشا کہ یہ کتاب قیامت تک کے لیے نازل کی گئی، اسی لیے اس کتاب کے اندر ایک لفظ کا بھی ہیر پھیر نہیں ہو سکتا۔ 1500 سال گزرنے والے ہیں، قرآن کریم کے اندر الحمدللہ زیر زبر کی فرق نہیں آ سکا، جبکہ باقی تمام آسمانی کتابوں میں تحریفات ہو چکی ہیں، پہلے بھی ہوتی رہی، اب بھی ہو رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو جو شرف سے نوازا، اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ ہم اپنی جان تو دے سکتے ہیں، ہم اپنا تن من قربان کر سکتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی شان پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ قرآن ہمیشہ باقی رہے گا، جو بھی گستاخی کرے گا اللہ ضرور اس سے انتقام لے گا۔ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہم ان کا مقابلہ کر سکیں، لیکن اللہ رب العزت کی ذات تو وہ ذات ہے جو اگر دنیا میں پکڑنا چاہے دنیا میں بھی پکڑ سکتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے، صحیح بخاری میں روایت ہے، صحابی بیان کرتے ہیں ایک عیسائی شخص مسلمان ہوتا ہے، اس نے سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران کو سیکھ لیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا آقا مجھے قرآن کریم لکھنے کی اجازت دیجیے۔ اس کے دل میں فطور تھا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اجازت دی کہ چلیں آپ قرآن کریم لکھ لیا کریں، آپ وحی کے نازل ہونے کے بعد آیات کو لکھ لیا کریں۔ چند دن گزرتے ہیں، کہنے لگا نعوذ باللہ من ذالک،
आका अलैहिस्सलाम को कुछ नहीं आता, इस पर कोई वही नाजिल नहीं होती। जो बात मैं लिखता हूँ ये आपको पढ़कर सुना देते हैं। ये बात कही, मुर्तद हो गया, इस्लाम से फिर गया, दोबारा ईसाई बन गया। कुछ दिन गुजरते हैं, साहबी बयान करते हैं उस शख्स को मौत आ गई। ईसाइयों ने उसको अपने कब्रिस्तान में दफनाया। देखते हैं अगले दिन सुबह उसकी मैयत, उसकी लाश कब्र के बाहर पड़ी है। कहने लगे ज़रूरी आका अलैहिस्सलाम का काम है। आपके साथियों ने इसकी कब्र को खोदा, इसकी लाश को बाहर फेंक दिया। अगले दिन दोबारा उससे गहरा कब्र खोदते हैं, उसको फिर दफनाया जाता है। सुबह के वक्त देखा लाश फिर बाहर पड़ी है। तीसरे दिन फिर दफनाया और इतनी गहरी कब्र खोदी कि शायद इंसानों के बस में ना था कि उसको बाहर फेंक सकें। लेकिन अल्लाह की तरफ से तीसरे दिन भी अजाब नाजिल हुआ, मट्टी ने उसको अपने से बाहर फेंक दिया। उनको यकीन हो गया कि ये अल्लाह की तरफ से अजाब है, ये किसी इंसान का किया धरता नहीं है। उसकी दो सजाएं थीं, उसके जुर्म दो थे। एक तो वो इस्लाम से फिर गया और दूसरा उसने अल्लाह के कलाम को अपना कलाम करार दिया। अल्लाह की बात को कहा कि ये मेरी बात है, ये बात मैं लिखता हूँ। अल्लाह ने उसको सजा दुनिया में दे दी। अहबाब ज़ीवकार, कुरान करीम की कभी कभार तौहीन किसी मुल्क में नज़र आती है, कभी किसी मुल्क में नज़र आती है। हम बहैसियत मुसलमान अफसोस तो कर सकते हैं, लेकिन हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। हम वो जिम्मेदारियां कैसे अदा कर सकते हैं कि शायद उसके ज़रिए हम अपना हक तो अदा कर सकें, अपना फ़र्ज़ निभा सकें। सबसे पहले मुझे और आपको ये चाहिए, अपना अमल दुरुस्त कीजिए, कुरान से अपना ताल्लुक़ मजबूत कीजिए, कुरान को अपना ओढ़ना बिछोना बना लीजिए। कुरान की अमली शक्ल आपके अंदर नज़र आनी चाहिए। अफसोस के साथ किसी गैर मुस्लिम की तरफ से कुरान करीम की तौहीन हो या आका अलैहिस्सलाम की तौहीन हो, मेरा जिगर, मेरा खून खोलता नज़र आता है, मेरा ज़मीर मुझे झंझोड़ता है। लेकिन वही तौहीन अगर मैं करूं या आप करें, मेरा ज़मीर मुझे मलामत क्यों नहीं करता? अगर कुफार आका अलैहिस्सलाम की तौहीन करते हैं, मुझे गुस्सा आता है। मैं रोज़ हफ्ते में एक बार आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत को, दाढ़ी मुबारक को तौहीन करते हुए गटर में फेंकता हूँ। मैं आपकी सुन्नत है, आपका हुक्म है, अपनी शलवार को टखने से ऊपर रखे। जिसकी शलवार टखने से नीचे गई वो हिस्सा जहन्नुम में जाएगा। आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, आपने हुक्म दिया कि 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, मैं नमाज नहीं पढ़ता, मैं कुरान की तिलावत नहीं करता। मैं अफसोस का इजहार करता हूँ कि कुफार ने कुरान की तौहीन की, लेकिन क्या मैंने कुरान की तिलावत पहले से बढ़ाई? क्या मैंने कभी सोचा कि जो तौहीन मैं करता हूँ, जो तौहीन आप करते हैं, उसका मदावा कौन करेगा? उस पर हमारे ज़मीर क्यों नहीं जागते? सबसे पहले अपने ज़मीर को जगाइए, अपने आप को देखिए कि मैं कौन सी सुन्नत की मुखालफत करता हूँ। अपने अंदर से उस मुखालफत को दूर कीजिए। अगर मेरा अखलाक दुरुस्त नहीं, मैं अपना अखलाक दुरुस्त करूँ। अगर मेरे अमाल दुरुस्त नहीं, अगर मेरी नमाज दुरुस्त नहीं, मैं वो तमाम तरीके सुन्नत के मुताबिक ले आऊँ कि यही ना हो कि वमन अअरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जो शख्स मेरे जिक्र से एराज़ करेगा, मेरी बात नहीं मानेगा, रूगर्दानी करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं मैं उसकी मईशत, उसका गुजर बसर उसके ऊपर तंग कर दूंगा और क़यामत के दिन उसका अंधा बनाकर उठाऊंगा। हम देखते हैं दुनिया में कई ऐसे मशहूर शख्सियात हैं, मालो दौलत की रेल फेल है, लेकिन उसके बावजूद खुदकुशी करते नजर आते हैं। कल का वाक़या लाहौर का वाक़या है, अमीर तरीन आदमी है, खुदकुशी करता नजर आता है। शायद कि हम कुरान करीम से अपना ताल्लुक़ नहीं जोड़ते। इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया कि मैं मईशत को तंग कर दूंगा। मईशत के तंग करने का मतलब इंसान को सुकून ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। तकालीफ, परेशानियाँ इंसान का मुकद्दर होंगी, पैसे के बावजूद इंसान राहत हासिल नहीं कर सकेगा। बीमारियाँ, ज़लज़ले, ये आफात इंसान का मुकद्दर बन जाएंगी। इसलिए मुझे और आपको चाहिए, जो तौहीन मैं आका अलैहिस्सलाम की करता हूँ, जो तौहीन मैं कुरान करीम की करता हूँ कि साल साल कुरान करीम की तिलावत नहीं करता, मुझे उस तौहीन से बाज आना चाहिए। कुफार की तौहीन को छोड़िए, अब अपनी तौहीन को दुरुस्त कीजिए। इसीलिए मुझे चाहिए, दूसरा अमल मैं ये करूँ कि कुरान करीम की तालीमात को दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाऊँ।
کفار کی یہ سازش یہی ہے کہ قرآن کی تعلیم نہ دی جائے، اسے دور کیا جائے۔ میں اپنے معاملات کو درست کروں، میں حد الوسع کوشش کروں کہ قرآن کی تعلیم کو فروغ دوں۔ ایک کاروباری شخص ہے، اگر وہ خود تعلیم کا اہتمام نہیں کر سکتا، اشاعت کا کام نہیں کر سکتا، وہ اپنے سرمایہ کے ذریعے لوگوں کو دین کی طرف لے کر آئے۔ کہیں پروگرام ہے وہاں اپنا مال خرچ کرے تاکہ اللہ رب العزت اس کو اجر سے نوازے۔ کوئی ٹیچر ہے اپنے اسٹوڈنٹ کے ذریعے ان کو دین کے بارے میں آگاہ کرے، ان کو آقا علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں آگاہ کرے تاکہ وہ بچے مستقبل میں آقا علیہ السلام کی سیرت سے آگاہ ہوں، کوئی توہین کا کام نہ کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں، ان ممالک کا بائیکاٹ کریں جہاں کی یہ چیزیں ہیں، جہاں سے آقا علیہ السلام کی توہین کی جاتی ہے، جہاں قرآن کریم کی توہین کی جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ میں خود تو سویڈن جا کر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میرے میں اتنی طاقت نہیں، لیکن اللہ سے ایک عزم کیجیے، اللہ میں اتنا تو کر سکتا ہوں کہ جب بھی کوئی توہین والا معاملہ ہوگا میں اپنے نیک اعمال میں ایک عمل کا اضافہ کروں گا۔ وہاں قرآن کریم کی توہین ہوئی، یہاں آپ اپنے اللہ سے وعدہ کیجئے، اللہ پہلے میں روزانہ قرآن کریم کے 2 صفحات کی تلاوت کرتا ہوں، اب میں 4 کی تلاوت کروں گا۔ پہلے میں نوافل کم پڑھتا ہوں، اب میں نوافل پہلے سے زیادہ پڑھوں گا۔ پہلے میں صدقے میں کمی کوتاہی کر جاتا ہوں، بھول جاتا ہوں، اب میں صدقہ خیرات پہلے سے زیادہ کروں گا۔ اب میں اذکار پہلے سے زیادہ کروں گا۔ اپنے آپ کو نیک اعمال میں مصروف کیجیے، نیک اعمال کا اضافہ کیجیے، آپس میں اتحاد پیدا کیجیے۔ آقا علیہ السلام کے جتنے بھی دشمن ہیں، یہود و نصارہ، مشرکین، کفار، وہ ہمارے خلاف متحد ہیں۔ کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے وہ سارے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوتے ہیں، لیکن افسوس مسلمان آپس میں جمع نہیں ہوتے۔ کم از کم فرقہ واریت کے اختلاف کو بالا تر کر کے ختم نبوت کے لیے، توہین والے معاملات کے لیے تو ہم اتحاد کر سکتے ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کے بازو بن کر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آواز کو اٹھانا چاہیے، احتجاج ریکارڈ کروائیں، لیکن یہ کیا کہ 100 بندے احتجاج وہاں کرتے نظر آتے ہیں، 50 بندوں کا احتجاج دوسری جگہ پر ہوتا ہے کہ یہ اگر مل کر احتجاج کریں تو ایک آواز جو بلند آواز بن سکتی ہے۔ ہمیں چاہیے مل جل کر کام اس طرح کے کرنے چاہیے تاکہ آواز تو اٹھانی ہے، آواز کا اثر بھی ہو۔ 20 بندے مل کر آواز اٹھائیں گے اور 1000 بندہ مل کر آواز اٹھائے گا، اس میں فرق ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اتحاد اپنے اندر پیدا کیجیے۔ احباب ذی وقار، اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت جو میں نے کہا، جو آپ نے سنا، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کفار جو قرآن کریم کی یا آقا علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں، اگر ان کے نصیب میں ہدایت ہے تو اللہ ان کو ہدایت سے ہمکنار کرے، اگر ہدایت نہیں ہے اللہ ان کو ہماری زندگیوں میں نیست و نابود کر دے، ان کو تباہ و برباد کر دے، اور ہمیں اللہ رب العزت اپنے کلام کے ساتھ جڑنے والا بنائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔